الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ چیزیں جو اسلامی صفات کے خلاف ہیں، ایمانی صفات کے خلاف ہیں، جو توحید کے خلاف، اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، شریعت محمدیہ کے خلاف جو چیزیں ہیں، اس کا جاننا بھی ہم کو اور آپ کو ضروری ہے۔ اسلام اور توحید کے منافی جو چیزیں ہیں، ایمانی صفات کے منافی جو چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ بھی ایمانی صفات میں شامل ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی درخت کو، کسی پتھر کو یا اور کسی چیز کو، چاہے وہ پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ بزرگوں کے مزارات ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کو متبرک مان لیا جائے کہ یہ بابرکت ہے، یہاں کی حاضری، اور ان چیزوں کو چھونے میں برکت ہے، کسی درخت کے تعلق سے یا کسی پتھر کے تعلق سے، تو حقیقت میں اس کا نام شرک اکبر ہے۔ شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دور جاہلیت میں ایسی چیزیں موجود تھیں اور کثرت سے موجود تھیں، یعنی بت بھی تھے، صنم بھی تھے، پتھر بھی تھے، درخت بھی تھے، جس کو متبرک مانتے تھے کہ یہاں کا بیٹھنا اور اس جگہ پر حاضری دینا، یہ ہمارے لیے بابرکت، یہ چیز ہمارے لیے بابرکت چیز ثابت ہوگی، اور اسی کا نام شرک ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایمان والوں میں، مسلمانوں میں 4 مذاہب بہت مشہور ہیں، 4 امام، جس میں سے ایک امام کا نام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام السنہ کہا گیا ہے۔ ان کی مشہور کتاب ہے، مشہور حدیث کی کتاب مسند احمد۔ وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 218 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، یہ مؤخر الاسلام ہے۔ یہ اس زمانے میں اسلام لائے، مسلمان ہوئے جبکہ مکۃ المکرمہ فتح ہو چکا تھا۔ فتح مکے کے بعد مکے کے جو اندر لوگ رہا کرتے تھے، تقریباً 2000 آدمی اسلام لے آئے، جو کفر کے بڑے بڑے سرغنے تھے۔ اس میں ابو سفیان بھی ہیں، عکرمہ بھی ہیں، صفوان بھی ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
یہ تو فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی اہل اسلام تھے جو فتح مکے کے بعد ایمان لے آئے اور مکمل ان کی تربیت نہیں ہو سکی تھی۔ اس میں ایک ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جا رہے تھے جو طائف کے قریب ہے، اور غزوہ حنین ایک معروف معرکہ پیش آیا تھا۔ کہتے کہ ہم نئے نئے مسلمان تھے، اسلام لائے تھے، راستے میں ایک بیری کا درخت نظر آیا، بیری سب جانتے ہیں، اور لوگ عظمت اور برکت کے خیال سے وہاں آ کر ٹھہرتے تھے کہ یہاں ہم ٹھہریں گے، برکت حاصل ہوگی ہماری صحت کے لیے یا روزیوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اور اپنے ہتھیار بھی لٹکاتے تھے برکت کے طور پر۔ اس درخت کا نام تھا ذات انوات، بہت معروف تھا۔ چلتے چلتے کہتے کہ بیری کے درخت کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے بہت سارے درخت جاہلیت کے زمانے میں مقرر کر لیے گئے تھے کہ یہاں بیٹھنے سے برکت ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے، برکت کے لیے یہاں پر ٹھہرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک درخت، بیری کا درخت معین کر دیجئے، ہم بھی اسی طرح وہاں آ کر ٹھہریں گے، اپنے تلواروں کو لٹکائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک جاہلیت کا رواج تھا مشرکین عرب کے اندر، اور ایسی چیزوں کو اسلام تو مٹانے آیا تھا کہ تمہارا ایمان صرف ایک اللہ کی ذات پر ہو، توکل صرف ایک اللہ کی ذات پر ہو، عبادت صرف ایک اللہ کی ذات کے لیے ہو، نفع نقصان کا مالک گردانا جائے صرف ایک اللہ کے لیے۔ وہ برکت درختوں میں نہیں آتی، نہ درختوں میں آتی ہے، نہ پتھروں میں آتی ہے، نہ کسی چیز میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، یعنی آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ تعجب کے انداز میں تو ان کے پاس اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اس تعجب کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پڑھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انہا السنن، یہی تو گمراہی کے راستے ہیں جو پہلی قوموں کے اندر موجود تھی، یہود میں، نصارہ میں، مشرکین میں، یہ شیطانی راہیں، یہ غلط راستے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا قسم فرماتے ہوئے کہ قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے آج وہ بات کہی ہے، قسم وعدہ لا شریک کی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ اس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ الاعراف کے اندر موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، یعنی ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان کے لیے ایک معبود ہے۔ یہی مطالبہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا تھا۔
پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی اسی راستے پر چلو گے، یعنی میری قوم اس راستے پر چلے گی، میری امت جس راستے پر پچھلی قومیں چل چکی ہیں، یعنی وہ باتیں میری امت کے اندر بھی آئیں گی۔ اب یہاں ذرا اندازہ لگائیے، ایک درخت تھا، مناسبت یہ کہ لات اور منات دونوں پتھر تھے، عزا ایک درخت کا نام تھا جس کو قریش مکہ نے یا پھر کہہ لیجیے عرب نے اس کو اپنا معبود مان لیا تھا۔ اس زمانے کے مشرکین اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے تھے جو بعد کے زمانوں کے مشرکین پتھروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، غاروں کے ساتھ کر رہے تھے۔ پھر قبروں کو معبود بنا کر کے بیٹھ گئے تھے اور اس کو ایک مرکز بنا لیا تھا، اسلامی مرکز کی حیثیت سے، جو ایک اسلام میں سنگین جرم تھا۔ پھر یہ کہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی سندن صحیح اور عظیم الشان بھی ہے۔ آئیے اس حدیث کے تعلق سے کچھ میں وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ مشرکین مکہ اس بیری کے درخت کے بارے میں خاص عقیدہ تھا۔ اس عقیدے میں 3 چیزیں شامل تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس بیری کے درخت کی تعظیم اور تکریم کیا کرتے تھے کہ یہ مبارک درخت ہے، اس سے ہم کو برکت ملے گی، اور وہ تعظیم اس نیت سے کرتے تھے، نیت سے اس کے پاس ٹھہرتے بھی تھے اور اعتکاف بھی کرتے تھے۔ اعتکاف سے مراد وہاں ٹھہرنا، جیسے کہ ہم اہل ایمان مسجدوں میں رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرتے، اعتکاف کا مفہوم ہے ٹھہرنا۔ ہم عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں ٹھہرتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ بہت جلد آنے والا ہے اور لوگ اعتکاف کیا کریں گے، تو درختوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے۔ تیسری بات کہ وہ اپنے ہتھیار اس نیت سے لٹکاتے تھے کہ اس درخت کی برکت ان ہتھیاروں میں منتقل ہو جائے گی، یہ تیز تر اور استعمال کرنے والے کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ ان کے اعتقاد میں بے وقت 3 چیزیں شامل ہونے کی وجہ سے اس کو شرک اکبر کہا گیا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ صحابہ کا، ایک صحابی کا یہ سوال کر لینا بڑی عجیب سی بات تھی۔ یہ بات کیوں پیش آئی؟ صحابہ میں سے جو لوگ نئے نئے مسلمان تھے، انہوں نے کہا تھا، جو پہلے مسلمان تھے انصار و مہاجرین، ان کی زبانوں پر یہ بات نہیں آئی کہ اس لیے کہ ان کی تربیت ہو چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان مشرکین کا ذات انوات کے ساتھ تعلق ہے، اسی لیے ہمارے لیے بھی معین فرما دے۔ ان کا گمان تھا کہ یہ عمل شرک میں داخل نہیں ہے، نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، اور قرآن حکیم میں نئے اسلام والوں کو، نئے مسلمان والوں کے بارے میں قرآن حکیم کی ایک آیت نازل ہوئی تھی سورہ الحجرات کے اندر، اس کو بھی نگاہ میں رکھیے۔ دیہاتی لوگ آتے تھے، ظاہر ہے کہ فتح مکے کے موقع پر لوگ جوق در جوق آتے تھے، اسلام لاتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، شہروں سے بھی آتے تھے، دیہاتوں سے بھی آتے تھے، اور آ کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے قالت الاعراب آمنا، اے ہمارے پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیہاتی لوگ آ کر آپ کے پاس کہتے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو۔ ذرا یہ سمجھنے کی بات ہے، اسلام لا چکے، کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی بھی گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں۔ اب اس کے بعد شہادت کے لیے اور کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، کلمہ توحید کا، کلمہ رسالت کا ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اسلام کو تم نے قبول کیا، اسلام ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے۔ اسلام کا اقرار زبان سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب ایمان دل میں داخل ہوگا تو یقیناً اس وقت تم مومن کہلاؤ گے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ اور مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔